سورہ الفتح آیت نمبر 29 صفحہ نمبر 666 666 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ترجمہ دیکھیں جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ گزشتہ درس میں بفضلہ تعالی ہم آیت نمبر یعنی سورہ فتح کی آیت نمبر 28 کی تفسیر اور تشریح عرض کر چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 29 کی تفسیر، تشریح اور تفصیل آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ صرف لفظوں اور ترجمے پر غور کر لیں، صرف لفظوں اور ترجمے پر، تو بہت سارے مسئلے از خود حل ہو جائیں گے۔ اب ذرا دیکھیے، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ذرا قابل غور بات ہے، اس میں قادیانیت کی تردید ہے۔
محمد اللہ کے پیغمبر ہیں، تھے، یہ نہیں کہا جائے گا، ہیں۔ قیامت تک جو بھی زمانہ آئے گا تو محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ترجمے پر غور کرنے سے آپ قادیانیت سے دور ہو جائیں گے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے جی، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، والذین معہ، اس کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، کن کے ساتھ؟ اللہ کے نبی کے ساتھ، وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ آپ اس پر بھی غور کریں گے تو رافضیت کی جڑ اکھڑے۔ پھر دیکھیے والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہے، رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل۔ اب اسی لفظ پر غور کریں گے آپ کہ وہ اشداء علی الکفار ہیں، کافروں کے لیے سخت، لیکن جو بھلے مانس لوگ اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کے تاریخ میں ڈال ڈال کے باتیں اب کرتے ہیں ان مقدس ہستیوں کے خلاف، تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ رحماء، قرآن پر توجہ دیجیے، بینہم، وہ اور آپس میں کیا ہے؟ رحم دل۔ دو باتیں ہو گئیں، اشداء علی الکفار ہوگا، رحماء بینہم ہوگا۔ تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ وہ آپس میں لڑتے تھے وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ منافقین نے تو سازش کی ہے، وہ آپس میں نہیں لڑے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ خاندانوں میں جب لڑائی کرائی جاتی ہے تو درمیان میں ایک تیسرا ہوتا ہے شریک، وہ ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، ادھر کی ادھر کرتا ہے، لڑا دیتا ہے۔ اور جب دونوں کو بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ افسوس کرتے ہیں کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو یہ کہا گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں جی وہ ہم سے غلطی ہو گئی، سوری کرتے ہیں۔ اس لیے اس لفظ نے بتا دیا اگر صحابہ کرام کے باہمی لڑائی، اختلافات اور جھگڑے کو مانو گے تو یہ لفظ کہا جائے گا قرآن کا۔ میں آپ کو بار بار یہی سمجھاتا ہوں کہ قرآن پہ غور کرو۔ رحماء جمع ہے، رحم، مہربانی کرنا، آپس میں مل جل کے رہنا، شیر و شکر بن کے رہنا، بینا میں درمیان ہم اپنے، اور یہ بھی خیال رکھنا رحماء جمع ہے، بینا ہم بھی جمع ہے، یعنی ایک دو کی بات نہیں، سب کی بات ہو رہی۔ اشداء بھی جمع ہے، کفار بھی جمع ہے، کافروں پر سخت ہیں، ایک دو کی بات نہیں، سب سخت ہیں۔ رحماء بینہم، سب آپس میں رحم دل ہیں، ایک دو کی بات نہیں، سب۔ میرے خیال میں قرآن کے اس لفظ کے بعد ہمیں کسی اور حوالے کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام سب کے سب بھائی بھائی تھے۔ دیکھنے والے تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، یہ ان کی کوالٹی ہے۔ وہ دن کو سوار ہوتے تھے گھوڑے پر اور رات کو مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کو مناتے تھے۔ عبادت گزار بھی تھے، روزے دار بھی تھے، مجاہد بھی تھے۔ اللہ کے نبی نے جو جو اشارہ کیا سب انہوں نے تن من دھن وار دیا۔ ایسے نہیں قرآن نے صحابہ کرام کی تعریف کی، بلکہ سورہ الحجرات میں قرآن نے کہا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔
لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے تو اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے تو یہ سچے ہیں، پھر سند عطا کی ہے مغفرت کی اور بخشش کی اور جنت کی۔ تو اب آپ دیکھیے اللہ نے جب امتحان لیا ہے اور سند بھی اللہ عطا کر رہے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، وہاں قرآن نے کہا کہ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہوئی ہے اور ان کے نیچے جنت کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ آگے فرمایا خالدین فیہا ابدا، یہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔